قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ غم نہ کرو، غم شکستہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن۔ تو کیا ہم آج غالب ہیں؟ اگر ہم آج نگاہ دوڑا کر دیکھیں پوری دنیا میں تو ہم مغلوب ہیں، کمزور ہیں، ستائے ہوئے ہیں اور رسوا کی جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم تو مومن نہیں ہیں، ہم تو غالب نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے کہ قرآن سنتا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم اس آیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اس آیت پر ہمارا یقین ہوتا تو ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے اپنی ظاہری چیزوں پر وشواس کیا جو ہم کو نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پر ہم کو وشواس نہیں ہے، اس لیے ہم نے اللہ کی بات کو پس پس ڈال دیا۔ ہم اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے دماغ پر، ان چیزوں پر وشواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ہم آج ہر جگہ مغلوب ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کردار پیش کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے جب تم کام آؤ گے، لوگوں کی پریشانیوں میں جب کام آؤ گے تو پھر لوگ تمہارے ہم خیال بنیں گے، تمہارے ساتھ آئیں گے۔ لیکن ہم تو اپنے لیے جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جیتے ہی نہیں ہیں، ہم کو بس اپنی پڑی ہے، دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج ہم ہر جگہ مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کا یہی کارن ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تو ہم تو مومن نہیں ہیں، اس لیے ہم آج پریشان ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے ہیں، غیروں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جبکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے زندگی نمونہ ہے۔ لیکن ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، ہم نے تو کسی اور فلم اسٹار کو اپنا نمونہ بنا رکھا ہے، کسی دنیاوی انسان کو اپنا نمونہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پس ڈالا ہوا ہے، تو ہم غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم آج ذلیل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو کسی پریشانی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم تو ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمیں کوئی تکلیف دے دے، اس پر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، ہم بدلے میں اسے گالی دیتے ہیں، ہم بدلے میں اسے ذلیل کرتے ہیں، ہم نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ صبر کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانی تمہارے سامنے آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو اور اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتے رہو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام، ہم نے تو دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر بھی ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اس کی کوئی اوقات، کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ ہم غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی نافرمان کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، پھر بھی ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ بڑے میاں کو پتا ہے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن اور زیادہ حیث ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا غلام ہو گیا ہے، خدا کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ قرآن نے تو ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جائیں گے، ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ اس زندگی کا سوال کرے گا۔ ہم تو بس بائی چانس مسلمان بن گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مسلمان بن گئے، ورنہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ہی مسلمانوں جیسے نہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس امت کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز قائم کرنا، دیکھو مشرک نہ ہو جانا، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔
اسی کی سپورٹڈ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک صلاۃ، یعنی نماز کا چھوڑ دینا۔ اگر کوئی نافرمان، کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور کوئی ایک مسلمان دونوں نماز نہیں پڑھتے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ غالب کیسے آ سکتا ہے؟ تم پہلے اپنے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم کرو، پھر اس کے بعد دنیا میں پھیلاؤ، تب تم کہیں جا کر غالب آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا